حضور میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ کچھ جو آیات ہیں وہ ہر زمانے کے لیے ہیں، اور جیسے پاکستان میں ملا ازم ہے اور ہم جماعت احمدیہ مسلمان کو ختم کرنے کے لیے مطلب وہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، اسیر کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو اور شہید کرتے ہیں، تو ان آیات کے بارے میں ایز اے احمدی مسلمان ہمارا کیا مطلب شہید کرتے ہیں؟ شہید کرتے ہیں تو ہم شہید ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے کہ بڑا واضح حکم ہے کہ تم نے فتنہ نہیں فساد پیدا کرنا ہے۔ فتنہ جو ہے وہ اشد من القتل، قتل سے زیادہ بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے قانون ہم ہاتھ میں، ہماری حکومت نہیں ہے وہاں، ہم اس ملک کے شہری ہیں اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم اس قانون کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ قانون جب شریعت سے ٹکراتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، تم کلمہ پڑھو، تم السلام علیکم کہو، اور تم اپنے آپ کو مسلمان کہو، مسلمان کہتے ہو تو مسلمان ہو، تو یہ قانون ہے۔ اور دنیا کے دوسری دنیا میں بھی یہ قانون ہے۔ یہ جو جنگل کا قانون پاکستان میں چل رہا ہے نا ایک مذہب کے بارے میں کہ مذہبی آزادی ہے، تو اس لیے اس قانون کو ہم نہیں مانتے۔ باقی ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم جنگ کریں، کیونکہ ہم نے اس ملک سے نہیں لڑنا۔ ملک کے شہری کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم نہیں وہاں رہ سکتے اور تمہارے پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہجرت کر جاؤ۔ اس لیے تو آپ یہاں آ گئے ہیں ہجرت کر کے، ٹھیک ہے؟ ظلم برداشت نہیں کر سکتے تو یہاں آ گئے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ظلم برداشت کر سکتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک؟ اس لیے اگر آپ کو یہ سوال ہے کہ ہم جنگ کر سکتے ہیں ان سے، تو ہم جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس حکومت نہیں۔ ہاں، اگر کسی وقت کسی ملک، احمدیوں کا ملک ہے، حکومت ہے، اور اس پہ کوئی حکومت حملہ کرتی ہے تو وہاں ہم نے جنگ کا تو جواب دے دیں گے، ٹھیک ہے؟